السلام علیکم ریڈر اور ویور، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری داستان قسط نمبر 6 کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو یہ قسط بہت پسند آئے گی۔ اگلا قسط دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو آل پہ کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں بنا کسی ٹائم ویسٹ کیے۔ رات کے 9 بجے زوار شاہ گھر میں داخل ہوا لیکن دیکھا جنت کچن میں بیٹھی ہے۔ کیا ہوا؟ سر میں نے آٹا گوندھ لیا اور روٹی بھی بنا لی، لیکن مجھے سالن بنانے کا طریقہ نہیں آتا اور آپ اتنا لیٹ آئے، بھوک سے میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ تو زوار نے اپنا کوٹ اتارا اور کچن میں آ گیا اور جلدی جلدی ہاتھ چلا کر کڑھائی بنانے لگ گیا اور پھر ساتھ ہی سلاد اور رائتا بنا ڈالا۔ جنت بہت غور سے دیکھ رہی تھی، کیسے کون سی چیز ڈال رہا ہے۔ میں کپڑے بدل کر آتا ہوں، تم پلیٹیں لگاؤ، اور زوار چلا گیا۔ جنت نے جلدی سے پلیٹیں لگائیں، پانی بھر کر رکھا، سلاد اور رائتا رکھا اور زوار نے آ کر سالن دیکھا جو بن گیا تھا تو وہ ٹیبل تک لے آیا۔ جنت نے سالن ایک ہی پلیٹ میں ڈالا اور رائتا سلاد بھی ایک ایک برتن میں ڈالا اور روٹی سامنے رکھی۔ تم نے نہیں کھانا کیا؟ میں کیوں نہیں کھاؤں گی؟ تم نے اپنے لیے کھانا جو نہیں ڈالا میں آپ کے ساتھ ہی کھاؤں گی۔ کیا گھر میں برتن ختم ہو چکے ہیں؟ سر اگر آپ یہ برتن دھو دیں گے تو میں اپنا الگ پلیٹ میں نکالتی ہوں، اگر میں دھوؤں گی تو پھر ایک ہی میں کھائیں گے، جنت نے کہا۔ زوار چپ رہا تو جنت اس کے ساتھ کھانا کھانے لگ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد جنت نے برتن سمیٹے، زوار نے دونوں کے لیے کافی بنائی اور وہ دونوں لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئے۔ سر ایک بات پوچھوں؟ تو زوار نے آنکھوں کے اشارے سے پوچھنے کا کہا۔ سر آپ کو خاموشی سے الجھن نہیں ہوتی؟ آپ کو گھر سنسان نہیں لگتا؟ نہ کوئی جانور ہے، نہ کوئی ذی روح، صرف ایک چوکیدار اور گھر میں نوکرانی تک نہیں۔ مجھے نوکرانی کے ہاتھ کا کھانا نہیں پسند، کیونکہ بچپن سے ہم دیکھتے آئے ہیں۔ گھر میں کوکنگ ہماری ماں کرتی ہے اور اس لیے خود ہی سیکھ گیا، اور باقی مجھے اچھی لگتی ہے خاموشی۔ میں اس خاموشی میں موجود درد کو محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ سر آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ اگر آپ وقت پر شادی کر لیتے تو 3 سے 4 بچے ہوتے۔ اب کر لی ہے نا، بہت جلد بچے ہوں گے، زوار نے جواب دیا۔ سر میں یہاں بور ہو جاتی ہوں، مجھے یہاں کی خاموشی اور اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، جنت نے منہ بنا کر کہا۔ اچھا پھر آپ اپنے والد کے گھر دن کو جایا کریں اور رات کو میں لے آؤں گا۔ نو سر، وہاں مجھے سکون نہیں ملتا، جنت نے جلدی سے کہا جیسے ابھی زوار اسے چھوڑ آتا۔ کیوں سکون نہیں ملتا؟ سر مجھے نہیں پتہ میں نے کس کے گناہ کی سزا بھگتی ہے، میں ایک ریپ وکٹم ہوں، اور جنت کے گالوں پر آنسو رواں ہوئے۔ سر میرا شوہر ہے اور ابھی بھی زندہ ہے، لوگ کہتے ہیں میں ریپ وکٹم ہوں لیکن میں نہیں ہوں۔ سر وہ آدمی کہتا ہے اگر میری جگہ کسی اور کے ساتھ ہوتا یہ سب تو وہ مر جاتی، لیکن سر میں مر ہی گئی ہوں، میں ایک منٹ کے لیے نہیں بیٹھ سکتی، میرے کانوں میں آوازیں گونجتی ہیں اور مجھے اندھیرے سے اکیلے میں ڈر لگتا ہے۔ مجھے آپ پر یقین ہے اور آپ کو پتہ ہے آپ واحد ہو جسے مجھے یہ سب بتانے کا دل کرتا ہے۔ میرا کوئی دوست نہیں ہے جس سے شیئر کروں، میں نے اپنی ماں سے بھی کوئی بات شیئر نہیں کی، صرف آپ سے کر رہی ہوں۔ رات بہت ہو گئی ہے، اپنے روم میں جا کر سو جاؤ، زوار نے کہہ کر قدم اپنے روم کی طرف بڑھائے، لیکن دیکھا جنت بھی اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ زوار جیسے جو دروازہ بند کرنے لگا، جنت روم میں آ گئی۔ سر میں آپ کے ساتھ سوؤں گی، جنت نے جلدی سے کہا اور صوفے پر لیٹ گئی اور زوار چپ کر کے بیڈ پر۔ جنت پر وہ شخص اتنا حاوی ہو چکا تھا کہ جنت نیند میں ڈر گئی۔ مجھے ہاتھ مت لگاؤ، میرا تم سے نکاح نہیں رہا۔ زوار اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا جنت؟ زوار نے اس کا کاندھا ہلایا تو وہ زوار کے حق میں آ گئی۔ سر وہ مجھے پھر سے نوچنا چاہتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے، جنت نے روتے ہوئے کہا۔ یہاں کوئی نہیں ہے جنت، صرف آپ اور میں ہیں، بیڈ پر آ جائیں، اور جنت زوار کے ساتھ بیڈ پر تھوڑے فاصلے پر لیٹ گئی اور زوار کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ صبح جنت کی آنکھ عجیب سی فیلنگ پر کھلی تو اس نے دیکھا زوار شاہ نے اپنے نیچے دبوچا ہوا ہے۔ وہ جلدی سے علیحدہ ہوئی اور واش روم چلی گئی،
جلدی سے فریش ہوئی، ٹائم دیکھا اور ناشتہ بنانے آ گئی۔ کل جیسے جو زوار نے بنایا تھا سیم اسی طرح بنایا اور اپنا کھانا کھا لیا اور باقی ڈام کر رکھا تھا۔ نہ زیادہ اچھا بنا تھا اور نہ ہی زیادہ برا، کھانے لائق بنا تھا۔ اور پھر خاموشی سے جنت نے تیاری کی، بیگ اٹھایا اور ڈرائیور پاس آ گئی۔ انکل مجھے چھوڑ آئیں، اور ڈرائیور ساتھ انسٹیٹیوٹ آ گئی اور کلاس میں پہنچ گئی اور لاسٹ میں بیٹھ کر باتیں سننے لگی۔ لیکن آج وہ لڑکیاں کسی اور کے بارے میں بات کر رہی تھی تو وہ بور ہونے لگی اور جلدی سے چھٹی کا انتظار کرنے لگی۔ اور جیسے جو چھٹی ہوئی وہ باہر آئی، ڈرائیور اس کے انتظار میں موجود تھا تو ڈرائیور کے ساتھ گھر آ گئی اور گھر کا مکمل جائزہ لیا اور یوٹیوب سے کھانا بنانا دیکھنے لگ گئی اور خود کے لیے نوڈل بنائے، کھائے اور تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئی۔ لیکن شام کے لیے جنت نے رائس بنائے، ساتھ ہی کسٹرڈ اور میکرونی تیار کی اور خود تیار ہونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ لیکن جیسے جو دروازہ کھلا اسے لگا کوئی روم میں ہے، لیکن اپنا وہم سمجھ کر وہ کپڑے نکالنے لگ گئی۔ اسے محسوس ہوا کوئی پیچھے موجود ہے۔ جیسے جو جنت چیخنے لگی، مقابل نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کل کی رات کہاں سوئی تھی؟ اگر آج وہاں سوئی تو میں تمہاری جان نکال لوں گا۔ مجھے رات کو بیڈ پر ملنا۔ اور خبردار جو زوار کے قریب گئی اور اسی خاموشی سے وہ چلا گیا اور جنت کا سارا موڈ خراب ہو گیا اور وہ جلدی سے واپس کچن میں آئی اور کھانا وغیرہ ڈھام کر پورچ میں بیٹھی۔ جنت نے اپنا فون کھولا لیکن اسے یاد آیا زوار کا نمبر پاس نہیں اور انتظار کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ 2 گھنٹے بعد زوار کی اوڈی انٹر ہوئی تو جنت نے ترچھی آنکھوں سے دیکھا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ ہم اور جنت اٹھ کھڑی ہوئی۔ زوار کپڑے بدلنے چلا گیا۔ جنت نے جلدی سے کھانا گرم کیا اور ٹیبل پر رکھا۔ یہ سب کیا تم نے بنایا ہے؟ زوار نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، مجھے کوکنگ کا بہت شوق تھا لیکن گھر پورا نوکرانیوں سے بھرا پڑا تھا، اس لیے میں کوکنگ نہیں کر سکتی تھی، اب کروں گی۔ اوکے کہہ کر زوار کھانا کھانے لگا، لیکن جنت نے تھوڑا سا کھایا اور وہ زوار کے ساتھ زوار کے روم میں آ گئی اور زوار کے کہنے سے پہلے ہی بیڈ پر لیٹ گئی۔ مجھے صوفے پر ڈر لگتا ہے، میں بیڈ پر آپ کے ساتھ سوؤں گی۔ جنت تم کس سے ڈر رہی ہو؟ زوار نے پوچھا، لیکن جنت خاموش رہی اور زوار کا ہاتھ پکڑ لیا اور تھوڑی ہی دیر میں جنت کو نیند آ گئی اور وہ نیند میں ہی زوار کے اوپر چڑھ آئی۔ نرم اور ریشمی سا بدن زوار کا فل امتحان لے رہا تھا لیکن وہ خاموشی سے سویا رہا۔ صبح جنت کی آنکھ کھلی، ٹائم دیکھا، کالج سے آدھا گھنٹہ رہتا تھا۔ اس نے ناشتہ تیار کیا اور خود کالج چلی گئی۔ جنت نے چھٹی کے وقت زوار کو انسٹیٹیوٹ میں دیکھا تو وہ ڈرائیور کو کہہ کر لائبریری میں آ گئی اور وہاں پہنچ کر کونے میں جا کر بیگ نکال کر بیٹھنے لگی۔ اپنے اوپر نظروں کی تپش سے جنت نے سر اوپر اٹھایا لیکن اس کا سانس ساکت ہو گیا کیونکہ سامنے ہی وہ کڈنیپر موجود تھا۔ تم نے میری بات نہ مان کر مجھے غصہ دلایا ہے، میں تمہیں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑوں گا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، جنت نے روتے ہوئے کہا۔ اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا۔ اور اگلا رش کی وجہ سے چلا گیا اور جنت گھر آ گئی۔ کپڑے بدل کر جنت کچن میں آ گئی، دل لگا کر کھانا بنایا، شاور لیا اور دل لگا کر تیار ہوئی۔ وہ نظر لگانے کے حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ شام کو تھکا ہارا زوار گھر لوٹا تو جنت کو اپنے ویلکم کے لیے باہر دیکھ کر ساری تھکن ختم ہو گئی اور پھر خاموشی سے کھانا کھا کر جنت بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس پرسکون رات کی صبح کیسے ہونے والی تھی کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن جنت جب صبح کالج گئی تو لڑکیاں اسی کی طرف دیکھ رہی تھی اور ایک دوسرے کے کانوں میں کچھ کہہ رہی تھی۔ جنت نے ساتھ بیٹھی لڑکی کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے جھٹک دیا۔ مجھے ٹچ مت کرو، تو جنت شاک ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد لیکچر ہوا۔ جب ٹیچر نے جنت کی طرف دیکھا تو منہ بگاڑ لیا۔ جنت شاک میں تھی، ایسا کیا ہو رہا ہے؟ اچانک جنت نے یوٹیوب چلایا اور وہاں وائرل ویڈیو میں چیف جسٹس کی بیٹی کی کہانی پبلش تھی اور جس کے ویوز صرف 12 گھنٹوں میں 15 ملین تھے، اور یہاں تک کہ زوار اور جنت کی شادی کے پیش بھی موجود تھی۔ تو جنت نے لیکچر چھوڑ دیا اور زوار کے آفس میں آ گئی۔ زوار تم نے یہ دیکھا ہے؟ جنت نے روتے ہوئے کہا۔ وہ انسان کہہ رہا ہے میں ایک ایسے بندے کے ساتھ رہ رہی ہوں جس کے ساتھ نکاح ہی نہیں ہوا،
زوار سب مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، جنت نے روتے ہوئے کہا۔ ریلیکس رہو میری جان، بیٹھو پانی پیو۔ زوار نے گلاس میں پانی اسے دیا اور ساتھ ہی اس کے کمر سہلاتا رہا۔ زوار، میں نے اس بندے کو معاف کر دیا اور میں نے اپنے نصیب کا ہر صبر کر لیا، اور وہ مجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑ رہا کہ میں اتنی بری ہوں۔ وہ مجھے نہیں اجاڑ رہا، وہ آدم کی بیٹی کو برباد کر رہا ہے۔ وہ محشر میں کیا منہ دکھائے گا؟ کہیں اس کی من پسند چیز نہ چھین جائے، کہیں میرا صبر نہ لگ جائے۔ اور جنت دھاڑے مار کر رونے لگی۔ جنت، میں ایک پریس کانفرنس کرنا چاہتا ہوں، لیکن تم نے میرا ساتھ دینا ہے، اور اس ہیکر سے تو میں خود نپٹ لوں گا۔ اور زوار نے جنت کو گلے لگایا اور جنت کو لے کر باہر آیا۔ جس نے میری بیوی کے بارے میں غلط باتیں کی ہے وہ تیاری پکڑ کر دوسرے انسٹیٹیوٹ تشریف لے جائے، کیونکہ میں انہیں ڈگری نہیں دینے والا۔ اور زوار جنت کو لے کر گھر آیا، اسے سلیپنگ پلز دی اور سلا دیا، اور خود جسٹس صاحب سے بات کی جو اپنی بدنامی سے ڈر رہا تھا۔ اس کے ساتھ مل کر آج رات پریس کانفرنس رکھی۔ رات کو پریس والے آ گئے، زوار اور جسٹس صاحب بھی آ کر بیٹھ گئے۔ السلام علیکم، آپ سب کیسے ہیں؟ زوار نے پوچھا۔ ٹھیک سر، آپ بتائیں؟ الحمدللہ۔ میں بات کو طویل نہیں کروں گا، مختصر بولوں گا۔ آپ لوگوں کے جنت زوار شاہ کے متعلق جو سوال ہیں مجھ سے پوچھو۔ سر، سننے میں آیا ہے جنت میم کڈنیپ ہوئی تھی اور ان پر بہت ظلم کیا گیا۔ ایک اینکر نے پوچھا۔ غلط، کیونکہ جنت کو میں نے اغوا کیا تھا اور میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، زوار نے تحمل سے جواب دیا۔ سر، آپ نے کڈنیپ کیوں کیا؟ مجھے جنت بہت پسند تھی، میں نے جسٹس صاحب سے رشتہ مانگا، انہوں نے انکار کر دیا، تو میں نے جنت کو اٹھا کر نکاح کر لیا۔ اس میں کیا غلط ہے؟ زوار شاہ نے جواب دیا۔ لیکن سر، اگر آپ نے جنت میم سے نکاح کیا تو پھر دوسری دفعہ شادی کیوں کی، اور سوشل میڈیا پر رات کو پوری سٹوری کیسے پوسٹ کی؟ دوسری شادی اس لیے کی تاکہ میرے پیرنٹس بھی اٹینڈ کر سکیں، اور سوشل میڈیا کا تو آپ سب کو پتہ ہے کیا کچھ کرتا ہے۔ یہ میرے ایک دوست نے ڈالر کمانے کے لیے کیا۔ لیکن سر، اتنا کچھ ہونے کے بعد جسٹس صاحب نے کچھ نہیں کہا؟ کیوں نہیں کہا؟ نکاح میں شرائط ہیں، طلاق کا رائٹ جنت کو حاصل ہے۔ اگر میں ظلم تشدد کروں گا تو میری ساری جائیداد خود بخود جنت کے نام چڑھ جائے گی۔ لیکن سر، آپ کی آئیز میچ نہیں کر رہی، ایک صحافی نے پوچھا۔ بھائی، آپ لوگ پاگل ہو جو اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی؟ لینس کا زمانہ ہے۔ اور مسکرانے سے پلکوں کی لگ بدلی۔ اور میری آپ سب سے اپیل ہے، میری ذات کے بارے میں اور نہ ہی میری بیوی کے بارے میں زیادہ اچھلو، ورنہ اپنے چینل اکاؤنٹ سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، کیونکہ میں بہت بڑا ہیکر ہوں۔ اور زوار صحافیوں کے سوالوں سے نکل کر آ گیا، اور جنت جو سب دیکھ رہی تھی وہ بے ہوش ہو گئی۔ کیا یہ سب زوار نے کیا ہے؟ عائشہ بیگم نے پوچھا۔ نہیں، وہ صرف اپنی بیوی کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، ورنہ اس کا نام زیادہ بدنام ہو رہا ہے، جسٹس صاحب نے کہا۔ بابا، کاش یہ بندہ میرا نصیب بن جاتا اور جنت کی شادی رمزی سے ہو جاتی، علیشا نے کہا۔ بکواس نہ کرو، اندر جاؤ، سمیر نے ڈانٹ دیا۔ زوار گھر میں داخل ہوا تو خاموشی نے اس کا استقبال کیا، تو وہ سیدھا روم میں آیا جہاں ٹی وی چل رہی تھی اور جنت بے ہوش تھی۔ اس نے جنت پر توجہ نہ دی اور لیپ ٹاپ اوپن کیے، اور جنت کے نام کے ہیش ٹیگ دیکھے۔ اس نے آدھے گھنٹے میں ہیش ٹیگ ریموو کیا۔ صرف یہی نہیں، جنہوں نے جنت کی ویڈیو ڈیلیٹ کر دی ان کے علاوہ سب کے اکاؤنٹس بین کر دیے، اور رات والی ویڈیو کا نام و نشان مٹا دیا۔ سوشل میڈیا پہ جنت کے نام کی کوئی پوسٹ نہ تھی۔ جنت کی آنکھ کی بورڈ کی آواز سے کھلی، لیکن وہ سوئی رہی۔ کھٹکے سے زوار نے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن مخاطب نہ کیا، اور اکاؤنٹ دیکھنے لگ گیا۔ اسے کام کرتے صبح ہو گئی۔ جنت ڈر ڈر کر اٹھی اور چوری سے باہر نکلنے لگی کہ زوار نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ کہاں چوری چوری جا رہی تھی؟ تمہیں شرم نہ آئی میرے ساتھ یہ سب کرتے ہوئے؟ جنت نے روتے ہوئے کہا۔ یار، میں نے کیا کیا ہے جو آج پریس میں کہا؟ ہاں، تم میری عزت ہو، مجھے میری عزت بہت عزیز ہے، اس لیے یہ سب بولا۔ تمہیں پتہ ہے وہ تمہاری عزت کو ایک دفعہ پھر داغدار کر گیا۔ کیا؟ کب؟ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ زوار جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہیں میرے ساتھ کچھ کر نہ دے، جنت نے ڈرتے ہوئے کہا۔ اب میں خود سب کچھ سنبھالوں گا، زوار نے کہا، اور خوش ہو جاؤ، سوشل میڈیا پر کوئی تمہاری پوسٹ نہیں، اگر کوئی مخالف کرے گا
خود بخود اکاؤنٹ اٹھ جائے گا۔ اداس نہ رہا کرو ورنہ میرا بچہ تم پر چلا جائے گا۔ یہ بچہ آپ کا نہیں ہے، صرف میرا ہے، جنت نے غصے سے کہا۔ اوکے ڈارلنگ، میں معذرت چاہتا ہوں، اور زوار شاہ اٹھ گیا۔ جنت صبح کالج پہنچی تو کچھ لڑکیاں اس کے پاس آئیں اور معافی مانگی۔ پلیز سر کو مت بتانا۔ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، جنت نے کہا۔ ویسے سر کے ساتھ تمہارے تعلق کیسے ہیں؟ ماہی نے پوچھا۔ لو میرج ہے، خود سوچ لو کیسے ہیں۔ میں سر کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ کیا یعنی اس کالج کا اگلا پرنسپل آنے والا ہے؟ جنت نے کہا اور کلاس میں جا بیٹھی۔